पेशावर में तारीखी ग्रैंड जिरगा हुआ है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने खुसूसी शिरकत की। आर्मी चीफ ने कहा कि फ़ौज और सिक्योरिटी के तमाम इदारे और पाकिस्तान की आवाम एक हैं। पाकिस्तानी फ़ौज शोहदा की फ़ौज है जिसका नारा है ईमान, तकवा और जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह। दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान का कुछ नहीं कर सकती। ये ग्रैंड जिरगा हुआ है पेशावर में। तारीखी ग्रैंड जिरगा था जहां पर आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने खुसूसी शिरकत की। आर्मी चीफ ने कहा कि फ़ौज और सिक्योरिटी के तमाम इदारे और पाकिस्तान की आवाम एक हैं। अहमद मंसूर हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे नुमाइंदा खुसूसी। अहमद मंसूर, बताइएगा इस जिरगे का अहवाल। देखिए, जो पेशावर का दौरा आज आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने किया है, वहाँ पर तारीखी ग्रैंड जिरगे का इनकाद हुआ है। उसमें आर्मी चीफ ने खुसूसी तौर पर शिरकत की है और खैबर पख्तूनख्वा के जो मशरान हैं, अमायदीन हैं और नुमाइंदे हैं, उनसे खिताब किया है। इस खिताब के हवाले से जो ISPR ने तफसीलात शेयर की हैं, उनमें आर्मी चीफ की तरफ से ये कहा गया है कि फ़ौज और सिक्योरिटी के तमाम इदारे वो एक पेज पर हैं और पाकिस्तान के अवाम एक पेज पर हैं। ये आर्मी चीफ ने कहा है और कहा है कि जो लोग अमन को बर्बाद करना चाहते हैं वो हम में से नहीं हैं। पाकिस्तानी फ़ौज शोहदा की फ़ौज है जिसका नारा है ईमान, तकवा और जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह। हम आप में से हैं और आप हम में से हैं। आर्मी चीफ ने ये कहा है कि मैं और मेरी बहादुर फ़ौज दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में खून के आखिरी कतरे तक लड़ेंगे। जो अफगान हुकूमत है उसे मुखातब करते हुए आर्मी चीफ ने कहा है कि क्या एहसान का बदला एहसान के अलावा कुछ और भी हो सकता है। अफगान महाजरीन को पाकिस्तान के कवानीन के मुताबिक रहना होगा। जो मुज़ाकरात हैं उस हवाले से बात की है। आर्मी चीफ ने कहा कि वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान और अबूदी जो हुकूमत अफगान उनके माबैन होंगे। किसी भी ग्रोह या जत्थे से बात नहीं की जाएगी। इस्लाम सलामती और अमन का दीन है। जिन्होंने इस दीन को दहशतगर्दी की भेंट चढ़ाया है, इनको जवाब देना पड़ेगा। जो अफगान महाजरीन हैं, इनको पाकिस्तान के कानून के मुताबिक रहना होगा। जो आर्मी चीफ ने ये बात की है खैबर पख्तूनख्वा की जो पुलिस है उस हवाले से कि ये एक शानदार फोर्स है और उसकी बेपनाह कुर्बानियाँ हैं। हुकूमत पाकिस्तान की मंजूरी के बाद कबाइल के इंतजाम के हवाले पर भी बात की है कि उनके मसाइल के हल के लिए एक सेक्रेटेरिएट कायम किया जाएगा। हम कबायली अवाम की मुआशी तरक्की के हवाले से तरक्याती मनसूबों में उनकी शिरकत को यकीनी बनाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के साथ मिलकर नए जमशुदा अजला में 81 अरब रुपए मालियत के तरक्याती और फलाह बहबूद के मनसूबे शुरू किए जाएंगे। ये आर्मी चीफ ने एक अहम जो बात है वो की है, अनाउंसमेंट की है। और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के साथ मिलकर नए जमशुदा अजला में पुलिस के 43 मनसूबों को 7 अरब रुपयों की लागत से मुकम्मल किया जाएगा और 54 ज़ेर तामीर मनसूबों के जल्द मुकम्मल होने में भी तमाम तर मदद फौज फराहम करेगी। जो कबायली मुशरान हैं उन्होंने इस मौके पर ये कहा कि जो TTP है और उसका जो नज़रिया है उसको वो मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करते हैं और कबायली अवाम फौज के साथ थी और साथ रहेगी। जो कबायली मुशरान ने मुल्क की तरक्की और खुशहाली समेत इस ग्रैंड जिरगे में अमन के लिए खुसूसी दुआ भी की है। जी अहमद मंसूर, इतना ये तारीखी ग्रैंड जिरगा था और कबायली मुशरान में कौन कौन शामिल थे इस जिरगे में? देखें, जो ये वाक़या अभी हाल ही में हुआ था बाजोड़ में, उसके बाद इस जिरगे का जो ख़ुसूसी तौर पर इनकाद है ये बहुत अहम है। जो पाकिस्तान के जो कबायली इलाके थे अब वो जम हो चुके हैं, वो कबायली अजला कहलाते हैं। उसमें खैबर एजेंसी है, शुमाली वज़ीरिस्तान है, जनूबी वज़ीरिस्तान है, तमाम जो एजेंसियाँ हैं कबायली इलाके हैं उनके मशरान हैं। उनमें तमाम कबाइल की नुमाइंदगी इसमें मौजूद थी और सैकड़ों जो मशरान हैं और जो नुमाइंदे हैं वो मौजूद थे इस जिरगे में। और उसमें ये आर्मी चीफ का जो खिताब है और उसके बाद उनकी तरफ से जो ये कहा गया है, जो चीज़ें उनके सामने कबायली जिरगे के साथ शेयर की गई हैं जो ग्रैंड जिरगे के साथ, वो बड़ी अहमियत की हामिल हैं। और जो इस जिरगे के शुरका हैं उन्होंने यकीन दहानी जो कराई है कि जो TTP है उसका नज़रिया है उसको मुकम्मल तौर पर तमाम कबाइल मुस्तरद करते हैं और सिर्फ पाकिस्तान का जो कानून है उस हवाले से और फौज जो जिस तरह उसके साथ कबायली अवाम है वो साथ थे और अभी भी साथ रहेंगे और सब मिलकर ये जो दहशतगर्दी का जो अफरियत है इसका वो मुकाबला करेंगे।
خاص طور پہ افغان حکومت کے حوالے سے جو بات ہوئی ہے وہ بڑی اہم ہے، جس میں آرمی چیف نے یہ کہا ہے کہ جو مذاکرات ہوتے ہیں تو وہ صرف پاکستان اور عبوری افغان حکومت کے مابین ہوں گے، کسی گروہ کے ساتھ نہیں ہوں گے جو وہاں پر ہیں، اور جس طرح ٹی ٹی پی وہاں پر موجود ہے اور اس کو ایک بیس ملی ہوئی ہے اور وہاں سے پاکستان میں وہ کارروائیاں کر رہے ہیں۔ اس پر پاکستان بہت زیادہ ہماری جو وزارت خارجہ کے ذریعے بھی افغانستان کے ساتھ یہ بات شیئر ہو چکی ہے کہ یہ قابل قبول نہیں ہے، اور یہ دہشت گردی اس طرح اس شکل میں اس کی قطعاً اجازت نہیں ہوگی۔ قبائلی عوام جو قبائلی اضلاع ہیں ضم ہونے والے، ان کے جو گرینڈ جرگے کے ساتھ اب یہ جو آرمی چیف کی بات چیت ہوئی ہے یہ بہت اہم ہے، اور اس سے ایک آگے کا جو راستہ ہے وہ ملے گا، اور ضم اضلاع میں جو ترقی جس طرح آئے گی امن کے بعد وہاں پر اس کا جو ایک روڈ میپ ہے وہ بھی شیئر ہوا ہے کہ کس طرح وہاں پر منصوبے ہیں ان کو مکمل کیا جائے گا، اور فوج کی مکمل معاونت اس میں ہوگی۔ آرمی چیف نے جو یہ یقین دہانی اس جرگے میں کروائی ہے۔ جی ٹھیک ہے احمد منصور، آپ ہمارے ساتھ ہی رہے گا۔ اپنے ناظرین کو بتائیں ایک بار پھر سے کہ پشاور میں تاریخی گرینڈ جرگہ ہوا ہے۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے اس جرگے میں خصوصی شرکت کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ فوج اور سیکیورٹی کے تمام ادارے اور پاکستان کی عوام ایک ہیں۔ پاکستانی فوج شہداء کی فوج ہے جس کا نعرہ ہے ایمان، تقوی اور جہاد فی سبیل اللہ۔ دنیا کی کوئی بھی طاقت پاکستان کا کچھ نہیں کر سکتی، ان کی جانب سے یہ اہم پیغام دیا گیا ہے۔ تاریخی یہ جرگہ تھا جہاں پر آرمی چیف نے مشران، عمائدین اور نمائندوں کے تاریخی گرینڈ جرگے سے خطاب کیا۔ پاکستانی فوج شہداء کی فوج ہے جس کا نعرہ ہے ایمان، تقوی اور جہاد فی سبیل اللہ۔ اس کا بات کو یہ باور کروایا ہے ان کی جانب سے۔ انہوں نے کہا کہ دنیا کی کوئی بھی طاقت پاکستان کا کچھ نہیں کر سکتی۔ جو لوگ امن کو برباد کرنا چاہتے ہیں وہ ہم میں سے نہیں ہیں۔ پاکستان ریاست مدینہ کے بعد کلمہ پر بننے والی دوسری بڑی ریاست ہے۔ آرمی چیف کی جانب سے ان خیالات کا اظہار کیا گیا ہے۔ جنرل سید عاصم منیر، چیف آف آرمی سٹاف نے خیبر پختونخوا کے مشران، عمائدین اور نمائندوں کے تاریخی گرینڈ جرگے سے خطاب کیا۔ انہوں نے کہا کہ فوج اور سیکیورٹی کے تمام ادارے اور پاکستان کی عوام ایک ہیں۔ جو لوگ امن کو برباد کرنا چاہتے ہیں وہ ہم میں سے نہیں ہیں۔ پاکستانی فوج شہداء کی فوج ہے جس کا نعرہ ہے ایمان، تقوی اور جہاد فی سبیل اللہ۔ انہوں نے کہا کہ ہم آپ میں سے ہیں اور آپ ہم میں سے ہیں۔ پاکستان ریاست مدینہ کے بعد کلمے پر بننے والی دوسری بڑی ریاست ہے۔ دنیا کی کوئی بھی طاقت پاکستان کا کچھ نہیں کر سکتی۔ اگر مذاکرات ہوئے تو وہ صرف پاکستان اور عبوری کی حکومت کے مابین ہوں گے، کسی بھی گروہ یا جتھے سے بات نہیں کی جائے گی۔ اسلام سلامتی اور امن کا دین ہے۔ جنہوں نے اس دین کو دہشت گردی کی بھینٹ چڑھایا ان کو جواب دینا ہی پڑے گا۔ افغان مہاجرین کو پاکستان میں پاکستان کے قوانین کے مطابق رہنا ہوگا، یہ اہم بات ہے جو کہ ان کی جانب سے کی گئی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ تمام مہاجرین کو پاکستان کے اصولوں کے مطابق، قوانین کے مطابق ہی پاکستان میں رہنا ہوگا۔ افغان حکومت کو مخاطب کرتے ہوئے آرمی چیف نے کہا کہ کیا احسان کا بدلہ احسان کے علاوہ کچھ اور بھی ہو سکتا ہے؟ پاکستان کے آئین میں حاکمیت صرف اللہ کی ذات ہے۔ یہ خرج کون سی شریعت لانا چاہتے ہیں؟ میں اور میری بہادر فوج دہشت گردی کے خلاف جنگ میں خون کے آخری قطرے تک لڑیں گے۔ دہشت گردوں کے پاس ریاست کے سامنے سر تسلیم کرنے کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ ہم اللہ کے راستے میں جہاد کر رہے ہیں اور کامیابی ہماری ہی ہوگی۔ آرمی چیف نے خصوصی طور پر اس گرینڈ جرگے میں شرکت کی۔ انہوں نے خطاب میں کہا کہ پاک فوج کا مقصد اور نصب العین شہید یا غازی ہے۔ کے پی پولیس ایک شاندار فورس ہے اور اس کی بے پناہ قربانیاں ہیں۔ حکومت پاکستان کی منظوری کے بعد قبائل کے انضمام کے مسائل کے حل کے لیے ایک سیکریٹریٹ قائم کیا جائے گا۔ ہم قبائلی عوام کی معاشی ترقی کے حوالے سے ترقیاتی منصوبوں میں ان کی شرکت کو یقینی بنائیں گے۔ خیبر پختونخوا حکومت کے ساتھ مل کر نئے ضم شدہ اضلاع میں 181 ارب روپے کی مالیت کے ترقیاتی اور فلاح و بہبود کے منصوبے شروع کیے جائیں گے۔ آرمی چیف نے کہا کہ خیبر پختونخوا حکومت کے ساتھ مل کر نئے ضم شدہ اضلاع میں پولیس کے 43 منصوبوں کو 7 ارب روپوں کی لاگت سے مکمل کیا جائے گا اور 54 زیر تعمیر منصوبوں کے جلد مکمل ہونے میں تمام تر مدد فراہم کی جائے گی۔
قبائلی مشران نے کہا کہ قبائلی عوام فوج کے ساتھ تھی اور ساتھ ہی رہے گی۔ آخر میں قبائلی مشران نے ملک کی ترقی اور خوشحالی سمیت امن کے لیے خصوصی دعا بھی کی ہے۔ تو یہ ایک گرینڈ جرگہ تھا، تاریخی گرینڈ جرگہ تھا، جس میں آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے خصوصی طور پر شرکت کی۔ باجوڑ دھماکے کے بعد، باجوڑ واقعے کے بعد یہ انتہائی اہمیت رکھتا ہے جرگہ، جس میں آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے خصوصی شرکت کی ہے۔ آرمی چیف نے مشران، نمائندین اور نمائندوں سے خطاب بھی کیا۔ انہوں نے کہا کہ فوج اور سیکیورٹی کے تمام ادارے اور پاکستان کی عوام ایک ہیں۔ پاکستانی فوج شہداء کی فوج ہے، جس کا صرف ایک ہی نعرہ ہے: ایمان، تقوی اور جہاد فی سبیل اللہ۔ دنیا کی کوئی بھی طاقت پاکستان کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتی ہے۔ ان کی جانب سے یہ خطاب کیا گیا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو لوگ امن کو برباد کرنا چاہتے ہیں وہ ہم میں سے نہیں ہیں۔ پاکستان ریاست مدینہ کے بعد کلمے پر بننے والی دوسری ریاست ہے۔ مذاکرات کے حوالے سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مذاکرات ہوئے تو وہ صرف پاکستان اور عبوری حکومت میں ہوں گے، کسی بھی گروہ یا جتھے سے بات نہیں۔ اسلام سلامتی اور امن کا دین ہے، اس دین کو دہشت گردی کی بھیڑ چڑھانے والوں کو جواب دینا ہی پڑے گا۔ کیا احسان کا بدلہ احسان کے سوا کچھ اور بھی ہو سکتا ہے؟ آرمی چیف کی جانب سے یہ بات کہی گئی ہے، خطاب کیا گیا ہے مشران، نمائندین اور نمائندوں سے۔ پشاور میں یہ تاریخی جرگہ ہوا، جس میں آرمی چیف نے خصوصی طور پر شرکت کی ہے۔ انہوں نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان ریاست مدینہ کے بعد کلمے پر بننے والی دوسری ریاست ہے۔ دنیا کی کوئی بھی طاقت پاکستان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔